الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے عالم اسلام کو اپنی روحانی تربیت کے لیے مالک الملک نے عطا فرمائی، اور یہ تربیت اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہیں خوف الہی ہو اور یہ تصور تمہارے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ مالک الملک جس نے پیدا کیا ہے وہ تم سے غافل نہیں ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تصور جب پختہ ہو جاتا ہے تو انسان مالک کی نظروں میں رہ کر اس کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ارشاد فرما دیا گیا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آج 9 رمضان المبارک ہو گئی ہے، کبھی آمد تھی اور پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ پہلا عشرہ گزرنے والا ہے۔ مالک الملک نے جس طرح انسانوں کی جسمانی ضروریات کے لیے مختلف موسم بنائے، سردی کا، گرمی کا، بہار کا، خزاں کا، ان میں مختلف قسم کے پھل اگائے تاکہ انسان کے جسم کی ضروریات پوری ہوں، تو مالک الملک نے انسان کی من کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے موسم بنائے۔ من کی دنیا میں بہار لانے کے لیے اللہ رب العزت کی خشیت اور اس کا تقوی من میں بھرنے کے لیے، ڈالنے کے لیے اس نے رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے۔ تو کبھی قرآن مقدس کی بابرکت نزول کی گھڑیاں عطا فرمائیں، کبھی شب برات عطا فرمائی، تو کبھی ذی الحج کے مہینے میں اپنے مقدس گھر کی زیارت کے سامان پیدا فرمائے۔ اپنے محبوب علیہ السلام کے در اقدس پہ حاضری کی صورتوں میں مختلف قسم کے دل و نظر کی جلا کے لیے مالک الملک نے اوقات پیدا فرمائے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بس کامیاب اور سرخرو وہ ہوتا ہے جو مالک کی ان کرم نوازیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ سے توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان سیدھے راستے پر چلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
मालिक उल मुल्क इंसान को तौबा की तौफीक देता है तो वो उसकी बारगाह में तौबा करता है। पहले अल्लाह तौबा करता है बंदे की तरफ, फिर बंदा अपने गुनाहों से तौबा करके मालिक की तरफ रुजू करता है। ये सारी करम नवाजियाँ हैं मालिकुल मुल्क की। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान, जब ये रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है, फुतिहत अबवाबुस समा, तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कहीं फरमाया फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक हदीस पाक में आया फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, रहमतों के दरवाजे खुलते हैं और फिर खुले ही रहते हैं। और दूसरी तरफ वगुल्लिकत अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एक रिवायत में इरशाद फरमाया गया, गुल्लिकत अबवाबुन नार, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, शैतानों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं। एक में इरशाद फरमाया सुफ़िदत शयातीन, शैतानों को बंद कर दिया जाता है। अब ये वो माह मुबारक जा रहा है जिसमें मालिक ने अपनी रहमतों और जन्नतों के दरवाजे खोले हुए हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद करके मोमिन के बचाव की सारी सूरतें बना दी हैं। मैंने आपको ये मालिकुल मुल्क की करम नवाजियों की सूरत मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम की सूरत में बयान की थी कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करके क्या लेगा अगर तुम ईमान लाओ और शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो अल्लाह तो तुम्हें बख्शना चाहता है, माफ़ फरमाना चाहता है, अपनी रहमतों से माला माल करना चाहता है, अपनी करम नवाजियों का मुस्तहिक बनाना चाहता है। और वो अबदी नेमतें जन्नत की और उसके अपने दीदार की लज्जतें जो मालिक ने अपने मोमिन बंदों के लिए रखी हैं, वो बंदों के लिए ही तो हैं, अल्लाह को खुद तो उनकी ज़रूरत कोई नहीं है। तो वो तुम्हें नवाजना चाहता है और उसकी वो रहमत का दरवाज़ा खुला रहता है और बंदे को तकती रहती है रहमत खुदाबंदी कि कब मेरा बंदा मेरी बारगाह में रहमतों की तलब लेकर मेरी बारगाह की तरफ रुजू करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। आज मैं आपको एक और नए उन्वान से चंद चीज़ें समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मालिकुल मुल्क ने जैसे हमें वजूद बख्शा है तो वजूद को बीमारियां लगती हैं, बुखार होता है, ज़ख़म आ जाते हैं। हम अपनी जिस्मानी सेहत के लिए हर किस्म का इलाज करने की कोशिश करते हैं,
आंखों की बीनाई कमज़ोर हो जाए, आंखें देखना कम कर दें, तो सारी दुनिया की दौलतें खर्च करके अपनी आंखों को बीना रखने की कोशिश करते हैं और हर किस्म के वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करते हैं। जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए जिस्मानी तकाज़े हैं और इंसान का मन भी बीमार होता है। मन बीमार हो तो मन के इलाज के लिए भी मालिकुल मुल्क ने बीमारियों से बचाव के रास्ते रखे हैं। हम जो रोज़ा रखते हैं, ये रोज़े का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक इंसान खाने पीने से रुक जाए और बाकी सब कुछ करता रहे, सिर्फ खाना पीना बंद हो गया। खाना पीना बंद करना सिर्फ मकसूद नहीं है, बल्कि इसके और बहुत सारे तकाज़े हैं और उन तकाज़ों से अगर अपने आप को और अपने रोज़े को, अपनी इबादत को बचाने की कोशिश न की गई तो वो बीमारियां हमारे सारे आमाले सालिया को खा जाएंगी। मैं आज की गुफ्तगू में उन बीमारियों का तज़किरा करना चाहता हूँ जो इबादत को खा जाती हैं। बंदा समझता है कि मैंने इतनी इबादतें रियासतें की हैं कि अब तो मैं यकीनन सुरखरू और कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन जब नामा अमाल खुलता है तो उसमें शय ही कोई नहीं होती। इसलिए इस ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी तवज्जो उन बीमारियों को समझने और उनसे बचाव की खातिर अपनी पूरी तवानाई और कोशिश सर्फ करें जो आमाले सालिया को खा जाती हैं। वो रोज़ों को भी खा जाती हैं, नमाज़ों को भी खा जाती हैं, उम्रे और हज्जों को भी खा जाती हैं और जितने साले आमाल हत्ता के इन्फाक, सदका, खैरात, उन सारों को खा जाती हैं। उन बीमारियों का तज़किरा करना चाहता हूँ। एक बीमारी तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जिस आदमी ने रोज़ा रख कर झूठ बोलना तर्क नहीं किया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिकुल मुल्क तुम्हें झूठ की बीमारियों से बचाना चाहता था। ये रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया ताकि तुम्हारी ज़बान सच की ज़बान हो जाए और सच का साथ देने वाली ज़बान हो जाए। और बंदा मोमिन की निशानी भी यही है कि इज़ा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक की निशानी है जब बोलता है तो झूठ बोलता है, और मोमिन की निशानी ये है जब बोलता है तो सच बोलता है। वैज़ा आहदा गदरा, मुनाफिक की निशानी ये है जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और इसके मुकाबले में मुसलमान मोमिन की निशानी ये है कि जब वादा करता है तो उसके वफा करने पर जान भी कुर्बान कर देता है। इफ़ाए ऐद, वादा वफा करना, ये मोमिन की निशानी है, और वादा तोड़ना ये वो बीमारी है जो सारी इबादतों को खा जाती है। झूठ बीमारियों को खा जाती है। वैज़ा तो में न खाना, मुनाफिक की निशानी ये है कि जब उसके पास अमानत सपुर्द की जाए तो वो अमानत में बददयानती करता है, और मोमिन की निशानी ये है कि वो दयानतदारी का वो मेयार हासिल करने की कोशिश करता है
کہ وہ اس دنیا کو قربان کر کے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ مالک الملک اس کو دنیا میں بھی راحتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی راحتیں دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ حضرت انس بن مالک، انہوں نے 10 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ کر آپ کی خدمت گزاری کی۔ 9-10 سال کے تھے تو آپ کے والد گرامی آپ کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ میرے آقا نے قبول فرما لیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے جرمن پہ تشریف فرما تھے کہ آقا علیہ السلام کی زبان انور سے ارشاد ہوا، میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے جنتی شخص ہے۔ تو ہم بس وہ اس بندے کے انتظار میں تھے کہ آقا نے کس کو جنتی ارشاد فرمایا ہے کہ جنتی بندہ تمہارے پاس ابھی حاضر ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ انصار میں سے ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ابھی گر رہے تھے، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں صحابہ کے ساتھ آقا کی بارگاہ سے کرم نوازیوں کے پیالے پینے کے لیے حاضر ہوا۔ ہم سب نے دیکھ لیا تو وہ انصار میں سے ایک عام آدمی تھا۔ صدیق و عمر کی بات نہیں تھی، عثمان و علی کی بات بھی نہیں تھی، انصار میں سے ایک عام آدمی آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی شخص آئے گا۔ تو اس نے وضو کیا تھا، وضو کے پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ابھی گر رہے تھے۔ اس نے حاضری کے وقت اپنی جوتا اتارا اور بائیں ہاتھ میں پکڑ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے نظر رکھی کہ آقا علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ جنتی شخص ہے۔ دوسرے دن پھر بیٹھے تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، اور آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک جنتی شخص ابھی آنے والا ہے، ابھی آئے گا جنتی شخص۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہی شخص پھر اسی طرح آیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہی کیفیت تھی کہ اس کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی طرح اس نے جوتا اٹھایا، ہاتھ میں پکڑا، آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ تیسرا دن ہوا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص تمہارے پاس تشریف لائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہی شخص پھر تشریف لائے، وہی انصاری آدمی جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے پلکیں بچھائی تھی کہ تاجدار کائنات ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں آج اس بندے کا پیچھا کروں گا کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 مرتبہ اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس کی کیا عبادات، کیا ریاضتیں، کتنی مشقتیں، کتنی محنتیں، کتنے قیام اللیل اور کیا کیا اس کی عبادات و
ریاضات اور مجاہدات کا اور وظائف کا معمول اس کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں جب وہ اٹھ کے گھر جانے لگے آقا علیہ السلام کی محفل سے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا، پیچھے پیچھے چلتا گیا ان کے، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ان کے گھر میں ان کے پیچھے پہنچا تو ان کو کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ایک قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں 3 دن تک گھر میں حاضر نہیں ہوں گا، گھر سے باہر ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے اجازت فرما دی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 دن میں آپ کے پاس رہوں، تو آقا اگر مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے گھر میں رہ جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، تشریف لائیں، رکھیں، بیٹھیں، ہمارے پاس رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے کہ میں 3 دن وہاں پر قیام کیا، ان کی راتوں کو بھی دیکھا، ان کے دنوں کو بھی دیکھا، تو مجھے کوئی خاص بات ان کی نظر نہیں آئی کہ بھئی ساری رات انہوں نے عبادت کی ہو، ساری رات قیام اللیل کیا ہو، تہجد گزاریاں کی ہوں۔ تو میں نے کوئی شے اس میں سے سوائے رات کو سونے کے، اور جب سوتے وقت بھی وہ ذکر الہی کرتے، جب اٹھتے تو تب بھی ذکر الہی کرتے، اور فجر کی نماز پر اٹھ کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، یعنی فرض ادا کرتے تھے، کوئی نوافل کا خصوصی اہتمام نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے تو میں جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ان کے تو اعمال تو ہیں ہی کوئی نہیں، یعنی کوئی خصوصی اعمال تو ہیں ہی نہیں ہے، ایک عام سے آدمی ہے۔ تو میں نے ان کے اعمال کو بڑا چھوٹا اور حقیر سمجھا کہ اس سے تو ہم بہت زیادہ بندگی اور عبادات کے اعمال کرتے ہیں، تو جنتی یہ کیسے اعلان ہو گیا؟ بس یہی سمجھ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی، جن کو یہی سمجھ آ جائے ان کو اصل دین سمجھ آ جاتی ہے، ایمان کیا ہے اس کی سمجھ سیکھنی ہو تو اس انصاری سے سیکھیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے بھائی، میرے والد اور میرے درمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے صرف آپ کے پاس رہنا تھا، اور میں آپ کے کچھ اعمال کو دیکھنا چاہتا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 دن تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، آپ نہیں آئے تھے تو آقا نے یہ بشارت دی، پھر آپ آئے، پھر آقا نے بشارت دی، پھر آپ آئے، تیسرے دن بھی آقا نے بشارت دی، تو ہم نے آپ کو ہی جنتی دیکھا۔ لیکن میں نے آپ کے یہ 3 دن رات کے اعمال و افعال کا مشاہدہ کیا تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں جس سے تاجدار کائنات کی زبان انور سے آپ کے جنتی ہونے کا اعلان ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا، اور ساتھ میں نے کہہ بھی دیا کہ آپ کوئی بڑے زیادہ اعمال صالحہ تو کوئی نہیں کرتے، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ آپ کو بڑے اعمال صالحہ کرتے ہوئے، تو آپ کے اعمال میں کیا چیز ایسی ہے جس نے آپ کو جنتی بنا دیا ہے؟ یہ میں اس ٹو کی خاطر، اس کا پتہ لگانے کی خاطر آپ کے ہاں قیام کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اعمال تو کوئی نہیں ہے، اعمال تو وہی ہیں جو آپ کے سامنے ہوئے، یہی کچھ اعمال ہے۔ تو میں وہاں سے واپس جانے لگا، جب میں واپس جا رہا تھا تو انہوں نے پیچھے سے مجھے آواز دی کہ ذرا بات سنیں۔ میں واپس ہوا
تو انہوں نے فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرے کوئی اعمال ہیں، اعمال تو وہی ہیں جو آپ نے دیکھ لیے، لیکن ایک اور بات ہے کسی کو نظر نہیں آتی. وہ تمہیں بتا دیتا ہوں. ہائے ہائے. میں کوئی بڑا عبادت گزار، نوافل پڑھنے والا، ساری ساری رات قیام اللیل کرنے والا، تہجد گزار تو کوئی نہیں ہوں، آپ نے دیکھ لیا. لیکن ایک بات ہے کہ میں مسلمانوں میں سے انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ. اللہ. بس ایک میرا عمل ہے اور جو تو نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں تمام مسلمانوں میں سے کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ. اور مالک نے جس بھی بھائی کو جو بھی خیر عطا فرمائی اور اپنی کرم نوازی سے نوازا ہو تو میں اس پر حسد بھی نہیں کرتا. نہ من میں مسلمانوں کے لیے کھوٹ ہے اور نہ من میں حسد اور بغض ہے. بس یہ اللہ نے ایک خاص کرم فرمایا ہوا ہے. تو فقال عبداللہ ھذ الذی بلغت بک وھذ الذی وہی الذی لا نطیق. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص نے ان کو پھر فرمایا کہ بس تمہاری یہی خاصیت جو ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو اتنی پسند ہے، اور جو تیرے دل کو مالک نے صفا کا مرکز بنایا ہے، ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ سارے مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ نہ بغض ہے نہ حسد ہے. تو اللہ کی عطائیں ہیں، جس کو چاہے جتنا دے دے، ہم حاسد نہیں ہیں. اور جو کرم نوازی کسی پر مالک فرما دے تو ہم اس پر بغض بھی نہیں رکھتے کہ اس کو تو مل گیا ہمیں نہیں ملا. تو حسد وہ بیماری اور آگ ہے جو ساری کی ساری عبادتوں کو کھا جاتی ہے. بظاہر نظر بھی نہیں آتی کہ کوئی بغض رکھتا ہے اپنے من میں، کوئی کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے. حاسد آدمی تو اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے والا شخص ہے. ساری عطائیں مالک الملک کی ہیں جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. حاسد بندہ یہ کہتا ہے کہ اے مالک تو نے اس کو کیوں دیا، گویا وہ رب پر اعتراض کر رہا ہے کہ تو نے اس کو کیوں دیا. تو اللہ فرماتا ہے ہماری مرضی، جس کو ہم جو چاہیں عطا کریں، اس میں کسی کا کیا دخل ہے. ہماری کرم نوازیاں ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں. تو جو اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ مالک الملک تیری عطائیں درست ہیں، جس کو جتنا عطا کرنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ یہی تو رب العالمینی ہے، ساری جہانوں کو پالنے والا رب ہے، اور وہ ہر ایک کو اتنا دیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مالک نے جو مجھے عطا کیا ہے میری ضرورت اتنی ہی تھی، اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کی ضرورت بڑی ہوگی تو مالک نے اس کے لیے زیادہ اہتمام فرما دیا. میں کون ہوتا ہوں اپنے مالک کو پوچھنے والا کہ تو نے اس کو کیوں دیا. تو جو دیا ہے اس مالک نے رب العالمین ہونے کے ناطے عطا کیا ہے، اور وہ ان کی ضرورت کے مطابق ہر ایک کو دیتا رہتا ہے. اور جو بندہ مالک کی عطا پر راضی ہو جاتا ہے اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا، وہ اس پر راضی، رضا یہ الہی پر راضی رہنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اخلاق کاملہ اور اخلاق حسنہ کا پیکر بنا کے بھیجا.
اور ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو مبعوث فرمایا گیا ہے نا دنیا میں، اخلاق حسنہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمازوں کی باتیں بعد میں آتی ہیں، روزوں کی باتیں بعد میں آتی ہیں۔ انسان انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، مالک کی بارگاہ میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ اس پر خود ظلم بھی نہیں کرتا، کسی ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا کہ وہ اس پر ظلم کرے، یعنی ظلم کرتا بھی نہیں ہے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے بھی کسی کو نہیں دیتا۔ فمن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو مالک اس کے پیچھے پیچھے اس کی ضروریات پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اور اس طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن فرج کربۃ عن مسلم، جس مسلمان نے اپنے بھائی کی کوئی تکلیف کو دور کیا، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، بندہ اپنے بھائی کی تکلیفوں کو، دنیا کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو مالک الملک اس بندے کی قیامت کی تکالیف کو دور کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ بندہ بندے کی دنیا کی تکلیفیں دور کرتا ہے، اللہ اس کی قیامت کے دن والی اگلی زندگی کی ساری تکالیف کو دور کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے۔ ہم اس کو پڑھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، کبھی اس کو اپنانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق میں اللہ کو تلاش کر لیں۔ تو ذرے ذرہ میں عیاں تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں تجھے ڈھونڈتا رہا تسبیح کے دانوں میں، میں تسبیح کے دانے پھیر پھیر کے اس میں مالک کو تلاش کرتا رہا، تو ذرہ ذرہ میں عیاں تھا مجھے معلوم نہ تھا، تو ہر جگہ موجود تھا، کبھی کسی بیمار کے سرانے موجود تھا، کبھی کسی مصیبت کے مارے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو قیامت کے دن یہ مالک سوال بھی کرے گا کہ میرے بندے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو تجھے کیسے بھوک لگتی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں نے اپنے رب کو کھانا کھلایا ہے۔ ان عبدی فلان قد مرض، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا۔ لو اتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے سرانے پاتا، میں وہاں ہی بیٹھا تھا۔ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے پانی نہیں دیا، مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو باری تعالیٰ تو رب العالمین، تجھے کہاں پیاس لگتی ہے؟ فرمایا میرے بندے کو لگنے والی پیاس میں اپنی پیاس شمار کرتا ہوں۔ یہ حسد، بغض اور دوسروں سے منہ موڑنا، یہ اس دین کے ساتھ کوئی تعلق اس بندہ کا نہیں رہ جاتا جو یہ کام کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اخلاق حسنہ کا پیکر بنا کے بھیجا گیا ہے، اور اپنے اخلاق و کردار کو سکھانے کے لیے لوگوں کو یہ تعلیمات دینے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس میں اسی تصور کو واضح کیا گیا۔ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، فلاں عورت وہ اپنی نمازوں کی کثرت کی وجہ سے بڑی مشہور ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، فرض نمازیں تو سارے ہی پڑھتے ہیں، نوافل نمازیں بھی پڑھتی ہے،
وسیام کثرت سیام کی وجہ سے بھی مشہور ہے، بہت روزے رکھتی ہے۔ رمضان کے روزے تو سارے رکھتے ہیں، نوافل روزوں کی بات ہو رہی، نفلی روزے رکھتے ہیں۔ وہ صدقات اپنے صدقات کی وجہ سے بڑی مشہور ہے، بڑے صدقے کرتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتی ہے۔ روزے، نماز، صدقات، تینوں کا تذکرہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت بڑی عبادت گزار ہے، لیکن ساتھ ہی غیر انہا توزی جیرانہا، یا رسول اللہ ایک خامی اس میں ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، بد زبانیاں کرتی ہے اور اس کے پڑوسی اس کی اذیت سے تنگ ہے۔ نمازوں کی کثرت بھی موجود ہے، فرضی نفلی ساری، روزوں کی کثرت بھی موجود ہے، فرضی نفلی سارے روزے، صدقات بھی فرضی بھی نفلی بھی صدقات کرتی ہے۔ تو اتنی مشہور ہے اپنی ان عبادات کی وجہ سے، لیکن صرف ایک اس میں خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو کبھی سکون نہیں لینے دیتی، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں۔ پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بس یہ آپ کو یاد کروانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے یا فی النار، اے پوچھنے والے وہ دوزخی عورت ہے جس سے انسان محفوظ نہ ہو، جس کی زبان سے وہ مالک کی جتنی مرضی حمد و ثنا کرے وہ حمد و ثنا قبول نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، ایک فلاں اور عورت ہے، وہ بڑی نمازیں نفلی تو نہیں پڑھتی، روزے بھی کوئی نہیں اتنی رکھتی، نہ ہی کوئی اتنے صدقات کرتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا کبھی صدقہ خیر کر لیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی اور کوئی بندہ اس کی عزت ساروں کی محفوظ ہے، کسی کی عزتیں اس سے لٹتی نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہی جنتی عورت ہے۔ تو ہم نے عبادات کو جو سمجھا ہوا ہے، تو میری آج کی گفتگو کا نچوڑ سارا یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیا کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھا کرے، ولا تقاطعوا، قطع تعلقی ایک دوسرے کے ساتھ مت کیا کریں، بلکہ اپنے تعلقات کو مومن بندوں کے ساتھ جوڑا کریں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی عزتوں کو محفوظ کریں، ایک دوسرے کی کسی جگہ پہ خامی نظر آتی ہے تو اس پر پردہ پوشی کریں، کیونکہ من ساتر مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ دنیا میں جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کی، اس کے عیبوں کو چھپایا، تو قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے کرتوتوں کو مالک الملک پردہ ڈال کر لوگوں کی آنکھوں سے محفوظ کر دے گا۔ بس ایک حدیث اور سنا کے ختم کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من شغلہ عیبہ عن عیوب الناس طوبی لمن، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے آقا کی زبان سے خوشخبری سنائی گئی، فرمایا طوبی لمن، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ کون یا رسول اللہ، کس کے لیے خوشخبریاں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جس کو اپنے عیب اپنے بھائیوں کے عیب دیکھنے نہیں دیتے،
کیا بولا؟ جس کے اپنے عیب اس کو فرصت ہی نہیں دیتے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو دیکھیں. اس کی نظریں ساری اپنی عیبوں پر ہوتی ہیں کہ میں کیا ہوں. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ فلاں کیا ہے. تو جو شخص بھی اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا دوسروں کے عیبوں کو کھولنے کے. اور میرے آقا نے فرمایا بس اس شخص کو خوشخبری سنا دو کہ وہ شخص کامیاب اور سرخرو ہو گیا جس کے اپنے عیب اس کو دوسروں کے عیب دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے. اور ہمارے پاس اپنے عیبوں کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس سارے کا سارا ٹائم ہی دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کے لیے. تو اس کا الٹ ہے. اور مومن کی زندگی میرے آقا نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر قسم اٹھائی واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پھر تیسری مرتبہ قسم اٹھائی واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے عرض کی من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ قال من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو. وہ شخص 3 مرتبہ میرے آقا نے قسم اٹھا کے کہا کہ اس کو ایمان کا نور نصیب نہیں ہو سکتا. ہم ادھر ذخیرہ اندوزیاں کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق مارتے ہیں. ان کی غربت ہمارے من میں ذرا برابر بھی تبدیلی پیدا نہیں کرتی. ہم صرف اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش اور اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کا خیال ہمارے دماغ میں اور ہماری آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کو ایمان کا نور نصیب نہیں ہو سکتا. اور جس کو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے تو اس کو مخلوق کے خدا بندی سے رب نظر آتا ہے. اور جس نے کتے کے منہ میں پانی ڈال کر اس کی زندگی بچائی تو میرے آقا نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہوں کا ارتکاب کرنے والی مومسہ بدکارہ اور بنی اسرائیل کی قوم میں گزر رہی تھی ایک کنویں کے پاس تو کتا ہانپ رہا تھا پیاس سے. اس کو رحم آیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پانی چاہیے. اس نے اپنا جوتا اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں میں لٹکایا، وہاں سے پانی نکالا، اس کے منہ میں ڈالا. اس کی جان میں جان آئی. میرے آقا کی بارگاہ سے اعلان ہوا، تاجدار کائنات کی زبان سے اعلان ہوا. میرے آقا نے فرمایا کہ مالک الملک نے، اس نے فرمایا ہم نے تیری ساری زندگی کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تو نے میرے کتے کے اس میری مخلوق کے منہ میں پانی کے قطرہ. رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ساری عبادات درجہ قبولیت کو اس وقت پہنچتی ہیں جب مخلوق کے خداوندی کی طرف رحمت کی نظر کی جائے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو آج کی گفتگو میں نے منتخب کیا کہ یہ ان بیماریوں کی اطلاع آپ کو کروں کہ یہ بیماریاں جہاں ہوتی ہیں وہاں عبادات مسخ ہو جاتی ہیں. جتنی مرضی عبادات کے پہاڑ بھی ہوں تو ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں بندہ مومن کے. کیونکہ مالک الملک فرماتا ہے کہ جس کو میری مخلوق پر رحم نہیں آتا وہ مجھ سے رحم کی اپیل کیسے کر سکتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ سے رحم کی درخواست کی امید رکھتا ہو کہ مجھے مالک رحم فرما دے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا. تو میرے بندے اگر تو گناہوں کو اور دوسرے کی خطاؤں کو معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے خطاؤں کے بخشش کی امید کیسے رکھتا ہے. لا یرحم من لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں ہے اس پر کبھی رحم نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات، اپنے روزوں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے
اور ہماری نظروں کو مالک الملک اپنی مخلوق کی طرف نفع رسانی اور خیر خائی کے لیے موڑ دے۔ یہی سارا دین ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی درجہ قبولیت پاتا ہے کہ جس کو حسد سے پاک کر دیا گیا، مالک الملک اسی کو قیامت کے دن بخشے گا اور تاجدار کائنات کی زبان انور سے اس کو سارے لوگوں کے سامنے جنتی ہونے کا اعلان کرایا۔ وما علینا الا البلاغ۔